وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عربی زبان سیکھنے کے لیول 2 میں اب میں جس چیز کے سکھانے کا آغاز کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حروف کی تفصیل۔ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ عربی کا کوئی بھی جملہ آپ لیں گے بنیادی طور پہ وہ 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، یا تو اس کا ہر حرف کوئی اسم ہوگا، کوئی فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ تو اسم اور اس کی اقسام ہم نے پڑھی۔ فعل ماضی ثلاثی مجرد کے 6 ابواب، اسے مضارع امر بلانا ہم نے پڑھا۔ اب تھوڑا سا حروف کی تفصیلات کا وقت ہے۔ تو عربی زبان میں انا و اخواتہا، یعنی کہ انا ایک ورڈ ہے، حرف ہے، حرف توکید۔ لیول 1 کی آخری کلاس میں نے آپ کو حروف کی جو اقسام بتائی تھی ان میں سے ایک انا ہے، یعنی کہ حرف توکید ہے۔ جب کسی بات پہ زور دینا ہو، تاکید کرنی ہو تو انا لگایا جاتا ہے۔ تو اس کے کیا رولز ہیں، کیسے یوز ہوتا ہے؟ چونکہ اس کورس کی انفرادیت اور بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر حرف آپ کو پتہ ہو کہ اس کے کیا رولز ہیں اور یہ آتا ہے تو کیا اثر پیدا کرتا ہے اور کیا معنی ہے، تاکہ ایک تو ترجمے سے بے نیازی ہو جائے اور دوسرا اعراب کے بغیر بھی عربی آپ سمجھ سکے کہ یہاں پہ کون سے اعراب آنے چاہیے رولز کے مطابق۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ انا و اخواتہا، انا اور اس کی بہنیں۔ یہ ایک ورڈ آپ یوز کر لیں، چونکہ پہلی دفعہ اگر سیکھ رہے ہیں تو ووکیبلری آپ کو پتہ ہے، ٹرمنالوجی ہر علم کی اپنی ایک ہوتی ہے ٹرمنالوجی۔ تو انا اور اخواتہا کا مطلب کہ یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے سیم رولز ہیں، لیکن چونکہ الفاظ ڈفرینٹ ہیں تو اس لیے ان کو انا اور اس کی بہنیں کہہ دیا ہے۔ تعارف کیا ہے ان کا؟ انا و اخواتہا وہ حروف ہیں جو جملہ اسمیہ، یعنی کہ نومینل جو سینٹنس ہوگا، جو جملہ کسی اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہوگا اس سے پہلے یہ آئیں گے۔ انا اور اس سے ریلیٹڈ جتنے ورڈز ہیں یہ جملہ اسمیہ میں آتے ہیں۔ یہ ایک تو پہلی چیز آپ یاد رکھیں۔ تو اس کے معنی میں زور، یقین، امید یا مشابہت پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو یہ پیدا کرتے ہیں کہ انا یا اس کی بہنوں میں سے کوئی بھی لفظ آ جائے وہ اس جملے میں یہ والی چیزیں پیدا کرتے ہیں۔ مزید کیا کرتے ہیں جی کہ مبتدا کو منسوب کرتے ہیں۔ آپ نے لیول 1 میں سیکھا ہوگا کہ جملہ اسمیہ جب بھی ہو تو اس میں ہم مبتدا اور خبر ڈھونڈتے ہیں۔ تو اسم ظاہری بات ہے مبتدا ہوگا، تو اسم کو منسوب کریں گے یعنی نصب۔ میں نے آپ کو بتایا تھا لیول 1 میں نصب یعنی زبر، منسوب ہو جائے گا وہ۔ اور خبر کو مرفوع کرتے ہیں یعنی پیش یا تنوین پیش آئے گی۔ تو جہاں بھی انا اور اس کی بہنیں یوز ہوں گی تو اسم جو اس کے بعد آئے گا وہ منسوب ہو جائے گا، خبر جو ان کی ہوگی ہمیشہ مرفوع آئے گی۔ یہ 3 چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ انا اور اس کی بہنیں جتنے یہ حرف ہیں یہ جملہ اسمیہ میں آئیں گے، اور جب بھی یہ آئیں گے تو مبتدا کو یعنی اس اسم کو منسوب کر دیں گے، خبر کو مرفوع کر دیں گے۔ یہ سب حروف مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں، یعنی سملر ٹو ورب، لیکن چونکہ حروف ہیں مشبہ بالفعل یعنی کہ شباہت رکھتے ہیں ورب کے ساتھ، سملر ٹو فعل ہیں لیکن فعل نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ کون سے ہیں، یہ ہے ان کی مکمل فہرست۔ سب سے پہلے ہے ٹاپ پہ انا۔ قرآن مجید میں اور ہر جگہ آپ نے سنا ہوگا ان اللہ، ان الذین، کئی دفعہ آپ نے انا ورڈ سنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، یقیناً۔ جب آپ نے کسی چیز میں یقین پیدا کرنا ہو، زور دے کے بات کرنی ہو، شروع میں انا لگے گا فرسٹ۔ اب اس کی بہنیں کون کون سی ہے؟ انا تاکید کے ساتھ کہ، جیسے ایک ورڈ ہے نا، تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، یا تم جانتے ہو کہ وہ کتنا سخی ہے۔ یہ والا کہ جہاں بھی یوز ہوگا تو عربی ہے انا۔ تیسرا ہے کأنہ، مشابہت کے لیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصہ میں قرآن مجید میں جب وہ ملے ان سے تو انہوں نے کأنہ کا یعنی گویا کہ تم۔ تو جب کسی چیز سے مشابہت دی جائے تو کأنہ یوز ہوتا ہے۔ چوتھا ہے لاکنہ، عربی میں لاکن اور ہم اپنی اردو میں کہتے ہیں لیکن، بٹ۔
جیسے آپ کوئی بھی بات کریں، میں آپ کے گھر آ تو جاؤں لیکن، تو لاکن یوز ہوتا ہے، لاکن شرط کے ساتھ بھی، شرط کے بغیر بھی آتا ہے، اگر شرط کے بغیر ہو تو پھر یہ عامل نہیں رہتا۔ تو پانچویں پہ اللہ، شاید، امید، یہ حرف ترجیح ہے، یعنی رجا، اس میں ایک ہوپ شامل ہوتی ہے۔ جب آپ کوئی کسی سے پوچھتے ہیں ہاؤ آر یو، کیف حالک، ساتھ ہی کہتے ہیں اللہ کا بخیر، آئی ہوپ یو آر فائن، تو یہ جو امید کی جاتی ہے شاید، تو اس کے لیے اللہ۔ اور چھٹا ہے جی لیتا، یہ آپ نے سنا ہوگا، لیتنی، کاش، جب تمنا کی جائے کسی چیز کی، کاش میں ایسا کرتا، کاش میں ایسا نہ کرتا، کاش یوں ہوتا۔ تو یہ 6 حروف ہیں، ان، انا، کأنا، لکن، لعل، لیتا۔ ایک ایک کر کے ہم ان سب کی تفصیلات اور ان کے رولز، ان کی مثالیں دیکھیں گے تاکہ ہمیں پوری طریقے سے یہ یاد ہو جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی مثالوں کی طرف۔ سب سے پہلے انا، چونکہ رول سیم ہے، کیونکہ اخوات آ اسی لیے کہا گیا ہے کہ رول سیم ہے، تو سب سے پہلے آپ ان کا رول پڑھ لیں۔ اسم، جو ان 6 آنے کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ منصوب ہو جائے گا فرسٹ، پلس خبر جو ہوگی وہ مرفوع ہو جائے گی، سمپل۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی ایک میتھمیٹیکل لینگویج ہے، ایک دفعہ آپ رول سیکھ جائیں بغیر اعراب کے، بغیر تراجم کے، آپ اس کو اردو کی طرح سمجھیں گے۔ اسم اس کا منصوب ہے، خبر اس کی مرفوع ہے، تو اس کو جو اسم ہوتا ہے ہم اس کو کہتے ہیں اسم انا، وہ منصوب ہوتا ہے، اور خبر کو ہم خبر انا۔ گرامیٹیکا انالس کرتے ہوئے، جیسے ہم نے لیول 1 میں جملہ اسمیہ کا گرامیٹیکا انالس کیا تھا، تو جب اس کی ہم نحوی تحلیل کرتے ہیں تو کسی بھی جملے کو ہم کہتے ہیں یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے۔ تو اب جب ہم انا والے جملوں کا گرامیٹیکا انالس کریں گے تو جو ناؤن یوز ہوگا اس کو ہم کہیں گے اسم انا، اور جو اس کی خبر ہوگی اس کو ہم کہیں گے خبر انا۔ اسم ہمیشہ منصوب آئے گا، یہ رول نمبر 1، خبر مرفوع ہوگی، رول نمبر 2۔ اب دیکھیں ان میں سے ایک ایک کی وضاحت قرآنی مثالوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے انا، جیسا کہ آپ کو بتایا انا حرف توقید ہے، حرف توقید و نصب کہتے ہیں، پورا اس کو کہتے ہیں حرف توقید و نصب، یعنی کہ تاکید بھی پیدا کرتا ہے اور اس اسم کو منصوب بھی کرتا ہے۔ معنی اس کا کیا ہے؟ بے شک، یقیناً۔ اب دیکھیں قرآن مجید کی مثال، ان اللہ غفور رحیم۔ اب فرسٹ ہمارا آ گیا انا، تو رول کیا ہے جی کہ جب بھی حرف انا آئے گا یہ حرف توقید و نصب ہے، ایک تو تاکید پیدا کر رہا ہے جملے میں، بے شک، یقیناً۔ دوسرا رول کیا ہے کہ اس کا اسم جو آئے گا وہ اسم انا منصوب، انا جب بھی آ جائے جملے میں، آئے گا جملہ اسمیہ میں اسم سے پہلے، انا جو اسم ہوگا وہ ہو جائے گا منصوب، یعنی اس کے اعراب میں زبر آئے گی اینڈ پہ، اور خبر جو اس کی ہوگی وہ مرفوع ہوگی، حالت رفع میں ہوگی، پیش تنوین۔ تو غفور رحیم دونوں پہ تنوین پیش ہے۔ تو اب اس پورے جملے کا گرامیٹیکا انالس دیکھیں، انا حرف نصب و توقید، اسم انا منصوب، خبر انا مرفوع، تو دونوں رولز ہمیں پتہ چل گئے۔ اب اگر سارے اعراب ختم بھی کر دیں تو ہم انشاءاللہ عربی اس لیول تک سیکھنے کے بعد خود کہہ سکتے ہیں کہ انا اسم منصوب آئے گا، ان اللہ خبر مرفوع ہوگی غفور رحیم۔ دیکھیں اس جملے میں اللہ جو ہے وہ اسم انا ہے منصوب، جو اس کا پہلا رول ہے کہ جب بھی یہ اور اس کی بہنیں آئیں گی، انا، انا، لعل، لیتا اور کأنا، لاکن، 6 ہیں یہ، آپ فنگر پہ ٹپس پہ یاد کر لیں۔ انا پنکی فنگر پہ، انا رنگ فنگر پہ، مڈل فنگر پہ، لاکن، لیتا، اور اس کے بعد کأنا اور لعل۔
تو جو آپ کو آسان لگتا ہے، 3 کے 2 گروپ بنا لیں، 2 کے 3 گروپ بنا لیں، 6 ہیں یہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں انا کو۔ غفور الرحیم اس کی خبر مرفوع ہے۔ ترجمہ، اب انا کا ترجمہ بے شک، اسم انا منصوب اللہ، غفور بہت بخشنے والا، اور رحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اب انگلش میں ٹرانسلیشن کرے تو انڈیڈ انا کا ترجمہ اللہ اسم منصوب فار گیونگ اینڈ مرسیفل، یعنی کہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے جی انا۔ اب اس میں اور اس میں اعراب کا فرق ہے۔ حمزہ کے نیچے زیر لگا دیں انا بن جائے گا، اور حمزہ کے اوپر زبر لگا دے تو انا بن جائے گا۔ حرف توکید ہے یہ بھی۔ ڈائریکٹلی قرآن سے مثال دیکھیں، چونکہ رول ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اسم مرفوع خبر، اسم منصوب خبر مرفوع، اس لیے بار بار اس کو یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹلی قرآن سے مثال۔ اب یہ جو حمزہ ہے یہ حمزہ استفہامیہ ہے، اس کا بھی میں عنقریب ایک الگ سے کلاس بناؤں گا کہ شروع میں آ گیا لم، یہ نفی اور مجزوم کرتا ہے، تو علم کیا نہیں، یا علمو وہ جانتے، یہ مضارع ہے۔ چونکہ ہم فعل سیکھ چکے ہیں تو اب ہم بلا جھجک اس کا گرامیٹک انالائز کر سکتے ہیں کہ یہ یا علامت مضارع ہے۔ مضارع بناتے ہوئے فرسٹ ریڈیکل پہلا حرف ساکن، یہ جو علامت آ رہی ہے یہ باب کے مطابق آتی ہے۔ عین کلمہ پہ وہ زیر زبر پیش آئے گی جو باب ہوگا۔ جیسے میں نے آپ کو ایک نظم سنائی تھی کہ فتح کاسرن، یعنی کہ باب ثلاثی مجرد جو ماضی کے 6 باب ہیں، تو جو بھی باب ہوگا اس کے مطابق علامت آئے گی۔ اور واو الجماعت، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ کچھ غائب لوگ ہیں میلز، ان کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ واو الجماعت لگا ہے، علامت مضارع یا لگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ مذکر غائب ہیں، جمع ہے۔ یا علامو، تو اس کا مطلب کیا، اس کا مطلب نہیں، اور اس کا مطلب وہ جانتے۔ کیا وہ نہیں جانتے؟ اب یہ ورڈ آ گیا ہمارا جس پہ ہم بات کرنے لگے انا۔ اب یہاں پہ حرف توکید ہے، مصدریہ ہے، اس کا معنی کہ، جیسے ہم کہتے ہیں تم نہیں جانتے کہ وہ میرا کیا لگتا ہے، کیا تمہیں نہیں پتہ کہ، تو اس طرح کا جو ورڈ آتا ہے وہ عربی میں انا اس کو یوز کرتے ہیں۔ تو دیکھیں اس کے رولز، انا اخواتها، یعنی انا کی بہنوں میں سے سیکنڈ جو اس کی بہن ہے وہ انا ہے۔ تو جب بھی یہ آ جائے گا جملہ اسمیہ میں تو نیکسٹ جو اسم ہوگا اسم انا وہ ہو جائے گا منصوب، اور خبر اس کی ہو جائے گی مرفوع۔ یعنی کہ اب یہ جملہ ایک فعل جو ہے یا علامو، کہ اب اس میں یا علامو فعل ہے، فاعل اس کا اللہ ہے۔ تو پورے جملے کا دیکھیں، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ تو انا کی ہم پریکٹس کر رہے ہیں کہ انا کے رولز یہ ہیں کہ جب بھی یہ اسمیہ جملہ میں آ جائے گا تاکید کا معنی دے گا اور اسم کو منصوب کرے گا، خبر اس کی مرفوع آئے گی۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے۔ دیکھیں ہم ترجمے سے بے نیاز ہو جائیں گے اس لیول تک عربی سیکھ کے۔ ڈونٹ دے نو، ڈو دے ناٹ لکھا ہوا، ڈونٹ دے نو واٹ اللہ نوز۔ تیسرے نمبر پہ جی کا انا، آپ نے ان کو یاد کر لینا ایک دفعہ۔ الف زیر نون شد انا، الف زبر نون شد انا، اور کاف زبر الف زبر نون شد کا انا۔ یہ تیسرا انا کی اخوات میں سے ہے کہ یہ جب آ جائے گا تو اسم منصوب خبر مرفوع۔ تو یہ حرف تشبیہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گویا کہ، جیسے کہ۔ تو آپ کو پتہ ہے تشبیہ دی جاتی ہے جب یار تم تو شیر جیسے ہو، یار تم تو تمتائی جیسے ہو، تو کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دی جائے تو انا یوز ہوتا ہے۔ قرآن مجید دیکھیں کا انا، یہ ہمارا آ گیا حرف ہم، اب اس کے ساتھ اٹیچ پروناؤن ہے، ضمیر متصل، ہم کی ضمیر لگتی ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ہوا، ہما، ہم، کا انا ہم۔ اب غائب
مذکر کے لیے کہا جا رہا ہے گویا کہ وہ، جیسے کہ وہ، جو بھی مطلب ہوگا سیاق و سباق کو دیکھتے ہوئے، کأنہم، جیسے کہ وہ، حمر، اب یہ ایک ووکیبلری کا ورڈ ہے، حمار کہتے ہیں گدھے کو، اس کی جمع ہے حمر، گدھے، ٹھیک ہے۔ یہ جمع واحد جمع میں نے آپ کو سکھائی تھی لیول 1 میں، تو جمع مکسر کے جو ورڈ جو ہوتا ہے حمار، اس کی جمع حمر، مستنفراتن، اب یہ اس کی خبر ہے۔ تو کأنہ حرف ہمارے پاس انا کی بہن، انا و اخواتو، اٹیچ ضمیر آ گیا تو پھر یہ اب منصوب اس طرح سے نہیں ہوتا، تو حمرن، اس کی حمر مستنفراتن یہ خبر مرفوع ہے، جیسے کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں۔ جیسے آپ گدھا پوتر جاتا ہے پنجابی میں کہتے ہیں ٹگا پوتر گیا، گدھا پوتر گیا، اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں۔ سورہ مدثر آیت 50۔ انگلش میں اس کا کیا مطلب ہے؟ فرائٹنڈ ڈونکیز، ڈرے ہوئے گدھے۔ تو ظاہر بات ہے گھوڑا، گدھا، گائے تبھی بدکتا ہے جب وہ کسی چیز سے ڈر جاتا ہے، تو ڈرے ہوئے گدھے جیسے بھاگتے ہیں۔ کأنہ جو ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ ان 6 اخوات میں سے چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے لاکنہ، حرف استدراک، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس کا معنی ہے بٹ، اردو میں لیکن، انگلش میں بٹ۔ تو دیکھیں لاکن اب شرط کے ساتھ آتا ہے، لیکن جب جملے میں استعمال ہوگا تو اس کی اعراب میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ لاکن الراسخون، اب یہ جمع ہے راسخ، اور واو نون کے ساتھ جمع، اور فی العلمی، تو لاکنہ آ گیا تو راسخ اس کے ساتھ تھا تو راسخون نہ، فی العلمی یار مجرور ہے، تو لاکنہ کا مطلب ہوتا ہے لیکن۔ جب بھی آپ کوئی ورڈ ایسا بولیں، کوئی سینٹینس جس میں لیکن کا استعمال کرنا ہو، تو جیسے آپ کہتے ہیں یار میں آپ کی طرف آ تو جاؤں لیکن میں بزی ہوں، لاکن آپ یوز کرتے ہیں عربی میں۔ لیکن علم میں پختہ لوگ، بٹ دوز فارم ان نالج، تو کبھی یہ بغیر تشدید کے بھی آتا ہے، لیکن وہ پھر کامل نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر تشدید کے بغیر ہوگا تو یہ وہ اپنے رولز نہیں فالو کرے گا۔ 5 ہے جی ہمارے پاس لعلہ، حرف ترجیح، رجا سے نکلا ہے، ہوپ، شاید، امید ہے، یہ جب ہم کہنا ہو تو دیکھیں یہ قرآنی مثال لعلہ، یہ ہمارا اسم و انا کی اخوات میں سے ایک حرف ہے۔ کم جو ہے اس کے ساتھ جمع مخاطب مذکر، یعنی مذکر مخاطب کیے جا رہے ہیں، لعلکم، شاید کہ تم، امید ہے کہ تم، تو اب اس کے آگے کیا بات آ رہی ہے؟ تفلحون، تو فا لام ہا، یہ ایک اس کے اندر فلاح، بھلائی یا کامیابی کا ایک معنی ہے۔ تا جو ہے یہ علامت مضارع ہے، جب آپ مخاطب جمع کے لیے مضارع بناتے ہیں ماضی سے تو علامت تا یوز ہوتی ہے۔ مضارع بناتے ہوئے سیکنڈ ریڈیکل ساکن رہتا ہے عین کلمے پہ، جو بھی اس کا باب ہو یہ علامت اس طریقے سے آئے گی، اور واو الجماعت اور نون یہ جمع کی علامت ہے۔ تو لعلکم تفلحون کا مطلب ہے شاید کہ تم فلاح پاؤ، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ، پاتے ہو یا پاؤ، کیونکہ مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کا معنی دے سکتا ہے۔ تو اردو میں دیکھیں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، سو دیٹ یو مے، دیکھیں مے شاید، تو لعلہ اس انا کی 5ویں بہن ہے۔ چھٹے پہ آ گیا جی لیتا، حرف تمنا، یعنی کہ ایک تمنا جب کی جاتی ہے کاش ایسا ہوتا، کاش ویسا ہوتا، تو دیکھیں قرآن میں ورڈ آیا یا لیتا، یہ ہمارا ورڈ ہے لیتا، اس کے ساتھ یہ جو یا ہے یہ یا متکلم ہے، اور نون ان کے درمیان ایک پڑھنے کی آسانی کے لیے، یا لیتا، لیتا ہمارا حرف ہے تمنا، کاش، نی یعنی کہ میں، آئی کے لیے یا متکلم لگی ہے، کاش کہ میں، کنتو، اب کانا ایک فعل ہے
تو اس کی جب آپ گردان کرتے ہوئے انا پہ پہنچیں گے تو جیسے کسی بھی فعل کی گردان کرتے ہوئے آپ ماضی میں آتے ہیں انا پہ تو آپ سمیتو، خرجتو، درستو، ضربتو، قتلتو، تو آتا ہے انا کی ضمیر کرتے ہیں تو کنتو ترابن، تراب آپ کو پتا مٹی کو کہتے ہیں. تو یہ کوئی بندہ ہے جو تمنا کر رہا ہے کہ کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش میں مٹی ہوتا. تو تمنا کے لیے اور کاش کا ورڈ یوز کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں لیتا. تو یہ وہ 6 ہیں ہمارے پاس وش. دیکھیں تمنا کے لیے یہ یوز ہوتا ہے کہ میں مٹی ہوتا. خلاصہ کیا ہے جی؟ انا حرف النصب، اس کا یقین کے لیے، تاکید کے لیے، یعنی بے شک، یقیناً جب آپ کہنا چاہتے ہوں تو انا یوز کریں. کے لیے انا یوز کریں، یہ بھی اسم النصب. انا آپ تشبیہ کے لیے یوز کریں. اور لاکن آپ اس کا مطلب لیکن ہے بٹ. اور لعل امید کے لیے حرف ترجیح ہے، رجا کے لیے یوز کریں، ہوپ. اور لیتا آپ کاش کے لیے یوز کریں، تمنا کے لیے. تو یہ ہیں وہ انا و اخواتها، یعنی کہ 6 کی 6 ہم نے انا اور اس کی بہنیں ان کا ایک ایک مثال قرآن سے لی ہے. چونکہ یہ کلاسز میں جامع اور مختصر رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ کو رولز پتہ چلیں. باقی ہم لائف ٹائم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے اور اخبارات اور کتب حدیث. تو جب تک میں زندہ ہوں اب میں اسی اس پہ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا. اور ایک دفعہ آپ کے لیے یہ کورس کمپلیٹ ہو جائے تو یہ بک اور کورس اور اس کے ہینڈ آؤٹس میرے پاس اویلیبل ہوں گے. تو اس کے بعد پھر ہم لائف ٹائم ان کی پریکٹس کرتے رہیں گے. امید ہے کہ یہ آپ یاد کر لیں گے. انا، لاکنہ اور لیتا، لعل اور لاکن، 6 ہیں یہ یاد کر لیں. ایک ہی رول ہے، اسم کو منصوب کریں گے، خبر کو مرفوع کریں گے. تو اس کو آپ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کریں. بیسک ٹو ایڈوانس عربی فری میں سکھائی جا رہی ہے، فائدہ اٹھائیں اور اپنی قرآن مجید اور حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کریں. جزاک اللہ.